الرحمن الرحیم۔ دنیا والوں سمجھو اس کو، کیونکہ جب تک سمجھو گے نہیں مانو گے کیسے، اور اس بات کو مانے بغیر تمہاری جان چھوٹنے والی نہیں ہے، کیونکہ یہ الہ کا مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے۔ تم نے غور کرنا ہے کہ تمہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے، کس نے پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے والے نے تمہیں یوں ہی نہیں چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کر کے بڑی شدید آزمائش کے اندر ڈال دیا ہے، اور آزمائش ہے صرف ایمان کی، عقیدے کی، کہ کون اللہ کو بن دیکھے مانتا ہے اور کون شتر بے مہار زندگی بسر کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ وہ جو ہواؤں کو چلا رہا ہے، وہ جس نے زمین کو بنایا، آسمان کو بلند کیا، اس پوری کائنات کو تمہاری خدمت میں لگا دیا، وہ تم سے کیا چاہتا ہے؟ بہت ہی معمولی مطالبہ اس نے کیا ہے، اور اپنی شان کے مطابق کیا ہے کہ تم صرف اللہ کے بندے ہو، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کا تم کلاوہ اپنے گردن کے اندر نہیں ڈالو گے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی تم گویا برداشت نہیں کرو گے۔ تم صرف اکیلے مالک کے بندے ہو، اور مالک چاہتا ہے کہ میرے بندے یہ اللہ سے یعنی پیار کریں، محبت کریں، فرما برداری کریں، ہر وقت دل کے اندر ایک لگن سی رہے، ایک شوق سا رہے، ہر وقت اللہ کی یاد کے اندر دل دھڑکے، اللہ کی ملاقات کا شوق ہو دل کے اندر، مالک کے دیدار کی خواہش ہو دل کے اندر، مالک کو پکارنا، مالک کی یاد، یہ کائنات کی سب سے محبوب ترین چیز آپ کے لیے ہو، اور اللہ سے پیاری کوئی چیز نہ ہو۔ اسی کا امتحان ہے۔ انبیاء کی مثالیں دے کہ دیکھو سب سے زیادہ تکلیفیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء پر ڈالی ہیں، حالانکہ سب سے محبوب ترین بندے ہیں وہ، تو اتنی مصیبتیں اور مشکلیں ان کے اوپر آئیں کہ عقل حیران ہے کہ ایک انسان اتنی زیادہ مشکلات بھی برداشت کر سکتا ہے۔ 950 سال اندازہ لگائیے، 9.5 صدیوں نوح علیہ السلام کی دعوت توحید، صبح شام کی دعوت توحید، کیا کچھ نہیں گزر گیا ہوگا اس بندے کے اوپر، کیا کچھ نہیں سنا ہوگا، دنیا والوں سے کیسی کیسی باتیں سنی ہوں گی، لیکن اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ بس جمے رہو۔ اور جب فیصلے کا دن آیا تو اس کے بعد جب وعدہ کیا گیا تھا کہ اب تم کشتی بناؤ اور تیرے اہل و عیال کو ہم بچا لیں گے، اور جب طوفان نے زور پکڑا اور پہاڑوں جیسی موجیں بلند ہوئیں تو نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا، سگا بیٹا کہہ رہے بیٹا کشتی کے اندر آ جا، اور بیٹا کہتا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ باپ کہہ رہے ہیں پہاڑ آج نہیں بچائیں گے، آج تو پہاڑ گویا ڈوبیں گے، اور آج کوئی بچنے والا نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس پر میرا رب اللہ رحم کرے، اور آج فیصلے کا دن ہے۔ یہ رحمت جو ہوتی ہے، رحم ہوتا ہے مشرکوں کے اوپر حرام ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹے کو ڈبویا، بیوی بھی ماری گئی، اور آخر میں جب سوال کیا میرے مالک آپ کا وعدہ بھی سچا ہے اور میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا ہے، اور آپ نے کہا تھا اہل و عیال کو بچا لیں گے، اس طرح کا ایک سوالیہ انداز تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے کیسا سختی کے ساتھ جواب دیا کہ نوح زبان کو روکو، یہ جو بیٹا تمہارا یہ عمل غیر صالح ہے، یہ بیٹا ہے تیرا بیٹا ہے مجھے گالیاں دینے والا، شرک کرنے والا، شرک اللہ کو گالی ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے والد کی مثال ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچوں کی مثالیں ہیں، چچے ابو لہب کی مثال ہے، والدین کا بھی ذکر ہے، دادا کا بھی ذکر ہے، اور تاکہ لوگ دنیا والے جان جائیں کہ یہ کوئی وراثتی دین نہیں ہے۔ اور آج ہی میں نے وہ ایک آیت سنی جس میں اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ اے نبی انک لا تہدی من احببت، جس سے آپ محبت کریں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ کیسا انداز ہے مالک، محبت کی گویا اللہ تعالیٰ اس کی ذکر کر رہا ہے، گواہی دے رہا مالک کہ محبت تو آپ کرتے ہیں، مثال کے طور ابو طالب سے یا اور کتنے تھے قریبی، لیکن ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، چونکہ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کو ہدایت دی جائے، اور ہدایت اس کو دی جاتی ہے جو اس کی طرف رجوع کرے، جو غور و فکر کرے، عقل کو استعمال کرے، اور جو عقل کو استعمال نہ کرے مالک اس کے اوپر گندگی ڈال دیتا ہے شرک اور کفر کی، کیونکہ یہ عقل اللہ نے دی ہوئی ہے، اس کے اندر صلاحیت موجود ہے اپنے مالک اور خالق کو پہچانے، آنکھیں کھول کر اس دنیا کو دیکھے، زمین کو دیکھے، آسمان کو دیکھے، ہواؤں کے چلنے، بارش کا برسنا، اپنی خوراک کو دیکھے، اپنے جسم کو دیکھو، پرندوں کو دیکھو، ایک ایک چیز گواہی دے رہی ہے کہ مالک اکیلا ہے، اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ اکیلا ہے،
اکیلا مالک ہے، اکیلا داتا ہے، اکیلا دستگیر ہے، اکیلا مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بغیر واسطے وسیلے کے وہ سنتا ہے، ماؤں سے زیادہ وہ پیار کرنے والا مالک ہے۔ ماؤں کی ممتا کو اس نے پیدا کیا ہے، باپ کی شفقت کو اس نے پیدا کیا ہے۔ تو ایسے مالک کو چھوڑ کر ان گلی سڑی ہڈیوں کو پکارنا، پنجروں کو پکارنا، ان کو داتا دستگیر مشکل کشا کہنا، حاجت روا کہنا، مختار کل کہنا، اور ان مورتیوں کو اور ان سلیبوں کو، یعنی مخلوق کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو اللہ کے بندو، چاہے یہ سلیب کا معاملہ ہو، چاہے یہ مورتیوں کا معاملہ ہو، چاہے یہ قبریں پکی کرتے ہو، گنبد بناتے ہو، عرس اور میلے کرتے ہو، تمہارے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزیں، یہ تمہارے معبود ہیں۔ تو یہ وہ جرم ہے جو انسانیت نے کیا ہے، ہمیشہ کیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی کے ساتھ ان کو پکڑا ہے، بڑی سختی کے ساتھ پانی میں ڈبکیاں دے دے کے مارا کسی کو، کسی کے اوپر پتھروں کی بارش کی اللہ تعالیٰ نے، اور کسی قوم کو چنگاڑ سے ان کے کلیجے پھاڑ دیے اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ نے کسی کی پرواہ نہیں کی ہے۔ تو آخری امت کے لوگوں، تم کوئی لاڈلے ہو؟ جس وجہ سے پچھلی قوموں کے اوپر اللہ کے عذاب آئے ہیں، وہی کام جب تم کرو گے تو تمہارے اوپر اللہ پھولوں کی بارش کرے گا، رحمت کی اور شفقت کی بارش کر دے گا۔ کیسی نادانی ہے! نہیں، اگر نادانی نہیں ہے، پھر نادانی کس کو کہتے ہیں؟ تو آج امت مسلمہ کے اوپر جو اللہ کے عذاب کا کوڑا برس رہا ہے، وہ صرف اور صرف ان کے شرک کی وجہ سے، بس صرف ایک وجہ ہے، ایک اور صرف ایک وجہ ہے کہ تم نے اپنے مالک کے ساتھ بے وفائی کی، غدارو، کلمے کے غدارو۔ مثالیں دیتے ہو صحابہ کرام کی جو کلمے کے وفادار تھے، مثالیں ان کی دیتے ہو اور اپنے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہو کہ تمہارے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ وہی وعدے پورے کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے شرط کے ساتھ ہیں، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم مومن بنو تب تمہیں اللہ سر بلند کرے گا، مومن بنو۔ تم مومن بننے کی بجائے کوئی بریلوی بن رہا ہے، کوئی دیوبندی بن رہا ہے، کوئی اہل حدیث بنتا ہے، کوئی سلفی ہے، کوئی نقشبندی ہے، سہروردی ہے، قادری ہے، چشتی ہے، صوفی ہے، جمہوری ہے، سب کچھ بنتے ہیں، لیکن اللہ کے مسلم بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یاد رکھنا، اس کا بھی اصول پھر ایک ہی ہے۔ اس نے آزمائش کی ہے، ہر دور کے اندر انسانوں کو امتحان لیا ہے کہ تم دنیا میں آئے ہو، امتحان صرف ایمان کا امتحان ہے، توحید کا امتحان ہے۔ کون مالک کو مانتا کون ہے؟ کتاب اللہ کو مانتا کون ہے؟ اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا کون ہے؟ دل کی گہرائی سے کون مانتا ہے؟ تو مانو، آج بھی اللہ کا وعدہ پورا ہوگا، پوری دنیا کے اوپر تمہاری حکومت ہوگی مسلمانوں۔ یہ سارے نیچے رہیں گے، ہندو ہوں، سکھ ہوں، دہریے ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، جو بھی ہیں، چائنیز ہوں، رشینز ہوں، فرانسیسی ہوں، انگلینڈ کے رہنے والے ہوں یا امریکہ کے رہنے والے ہوں، جاپانی ہوں، سب کے سب اپنے گھٹنے ٹیکیں گے، تمہارے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی، تم اللہ کو اپنا اکیلا معبود مانو۔ اور شرط یہ ہے کہ پہلے اپنے بتوں کو توڑو۔ یہ جو تمہارے مزاروں کی شکل میں، گنبد کی شکل میں تمہارے بت ہیں، جمہوریت کا بت بھی پوجتے ہو، واسطے وسیلے کا بت ہے، سجدہ تعظیمی کا بت ہے، دنیا یہ مال و دولت کے بت ہیں، یہ سارے بت ہیں تمہارے، بت پرستو، تم اللہ کی پوجا کرنے والے، اللہ کی بندگی کرنے والے لوگ نہیں ہو۔ اسی وجہ سے اللہ نے تمہیں ذلیل و خوار کیا ہے دنیا کے اندر۔ تمہاری مائیں اور بہنیں ابھی تک ہندوؤں اور سکھوں کی بستروں پر اولادیں جنوا رہی ہیں۔ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، تمہاری غیرت جاگتی نہیں ہے۔ ایٹم بم تمہارے پاس، کمانڈو دستے تمہارے پاس، بڑے بڑے زبردست 4 سالہ ٹریننگ کی ہوئی انہوں نے پاکستان ملٹری اکیڈمی سے، انہوں نے حافظ قرآن، ہمارے آرمی چیف حافظ قرآن اندازہ لگائیے، لیکن وہ غیرت نہیں جاگ رہی ہے جو ایمانی غیرت ہوتی ہے۔ چیف جسٹس ہیں، بڑے بڑے سیاسی لیڈر ہیں، عمران خان دیکھیے کتنے توحید کی بات کرتے ہیں، اس پھر مزار کے سامنے جا کے سجدہ کرتے ہیں۔ اور میں نے خود دیکھا یہاں یا علی مدد کا پٹا بنوایا انہوں نے ووٹیں حاصل کرنے کے لیے۔ اس طرح جو اللہ کے ساتھ غداری کریں، ایمان کے ساتھ غداری کرنے کے بعد آپ سمجھتے ہو میں مدینہ ریاست بنا دوں گا؟ کوئی کہتا ہم نظام مصطفیٰ لے کے آئیں گے، مفتی محمود صاحب نے کہا تھا نظام مصطفیٰ لے کے آئیں گے، اور وہاں جا کے حلوہ بانٹا، قبر کے اوپر چادر چڑھائی، اس نامراد قبر کے اوپر علی جوہری کی، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ توہین کیا، کشف المحجوب کے اندر الزامات لگائے ہیں۔ تو ایسے بے ایمانوں کو اپنا لیڈر مانتے ہو؟ پروفیسر غفور نے چادر چڑھائی جا کے مودودی صاحب کی زندگی کے اندر نائب امیر کی حیثیت سے۔ تو اس طرح جو اللہ کے دین کے ساتھ غداری کریں، ان سے اللہ دین کا کام لے گا، مدینہ ریاست ان سے بنوائے گا۔ اللہ کے بندو توبہ کرو، معافی مانگو، میں تمہارا بھائی ہوں۔ جب بھی میری بات ہوتی ہے آپ سے میں مخاطب ہوتا ہوں، ایمان خالص کی بات کرتا ہوں، چونکہ مجھے معلوم ہے، قرآن و حدیث کا نچوڑ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اگر ایمان کی طرف تم نہ آئے، یہ جو دعوت توحید کی دعوت ہے، ایمان کی دعوت ہے، میں مولوی نہیں ہوں، نہ میں پیر ہوں، نہ میں تمہارا سیاسی لیڈر ہوں کوئی، نہ کوئی اور، میں صرف ایک مسلمان ہوں، مسلم ہوں، آرمی افسر ہوں الحمدللہ،
اور میں ان چیزوں کو سمجھتا ہوں، اس لیے اپنے فوجی بھائیوں کو بھی مخاطب کرتا ہوں، میری ہمدردی ہے آپ کے ساتھ، ورنہ مرنے کے ساتھ وہ آگ لگنے والی ہے، تمہیں جو بجھائے نہ بجھے گی، کیونکہ فرشتے نہ یونیفارم کو دیکھتے ہیں نہ تمہارے رینک کو دیکھیں گے، وہاں تو کفن میں جاؤ گے، کوئی تمہارا رینک، اور رینک لگا بھی ہوتا تمہیں اگر وردی سمیت بھی اگر دفن کر دیا جائے تو تب بھی تم نے وہاں اللہ کے دربار میں جب پیش ہونا تو ایمان خالص کا ہی فیصلہ اس کے اوپر بنیاد کے اوپر ہوگا، کون اللہ کو مانتا تھا اور کون اللہ کے بندوں کا پجاری تھا، یہ اس پر فیصلہ ہونا ہے۔ تو لہٰذا ایمان لاؤ، نہ تمہیں روس کی طرف دیکھنے کی ضرورت پڑے گی، نہ چین سے بھیک مانگنے کی ضرورت پڑے گی، نہ سعودیہ سے، نہ امریکیوں سے، بلکہ سب کو للکارو۔ اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اس کی طرف تمہیں دعوت دی جا رہی ہے۔ عربوں کو اللہ نے عزت دی تھی ایمان کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے، انہوں نے اس کے ساتھ غداری کی ہے اور اس وجہ سے ان سے قیادت چھین کر اب آپ کی طرف یہ قیادت آ رہی ہے۔ پاکستانیوں، میرے بھائیوں، میرے مسلمان بھائیوں، اپنے شرک سے توبہ کرو اور ایمان خالص کرو، توحید کو اپناؤ، شرک کا رد کرو اور کفر بالطاغوت، اور جس نے بھی کسی پر چوٹ لگے، کوئی ناراض ہو، جس نے اللہ کی کتاب کے خلاف عقیدہ دیا ہے اور عوام کو اس کی طرف بلایا ہے، وہ ہمارا دشمن ہے، ہم اس کے دشمن ہیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ایمان خالص سامنے آتا ہے۔ ابھی کل میں نے ایک ویڈیو دیکھا علی انجینئر کا، اس قدر اس نے ان سارے مولویوں کو ثبوت کے ساتھ کہ تمہارے مدرسوں کے اندر وہ بدکاریاں ہوتی ہیں، تم سارے اس کے اندر ملوث ہو، بے ایمانو، کوئی بھی نہیں آگے سے بول رہا ہے۔ تو جہاں دوسروں کے شرک کا یہ نشاندہی بھی کرتے ہیں، لیکن پھر ان کہتے ہیں میں انہیں کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا ہوں، ان کو چندہ بھی دیتا ہوں۔ علی انجینئر صاحب، یہ ایمان نہیں ہے، یہ کفر ہے، کفر و شرک بھی ان کو کہنا اور پھر انہیں کو اپنا امام بنانا۔ مالک فرماتا ہے والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، ان طاغوتوں کو جو اپنا امام بنائے، ان کافروں اور مشرکوں کو اپنا لیڈر بنائے، امام بنائے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھے، مالک فرماتا ہے کافر یہ کام کر سکتا ہے، کوئی مومن یہ کام نہیں کر سکتا ہے۔ مومنو، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اٹھو، جو مردو اس جوانی کو عمر کر لو، یہ چند دنوں کی یہ بات ہے، اس کے بعد ہمیشہ کی آگ کا خطرہ ہے، جہنم منہ کھولے انتظار کر رہی ہے۔ ایسے سارے لوگوں کو جو یہ بات نہ مانے، یہ بات مانو، اس پر جماؤ دکھاؤ، اللہ پر اعتماد کرو، دیکھنا کس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر زمین اور آسمان کی برکتوں کے دھانے کھول دے گا، تمہیں طاقت دے گا، تمہیں مال دے گا زیادہ، تمہیں فوجی قوت دے گا، تمہیں اور زیادہ تمہارا روب اور دبدبہ دوسری قوموں کے اوپر اللہ تعالیٰ طاری کر دے گا۔ لیکن شرط ایک ہے، یعبدوننی لا یشرکوا بی شیئا، کہ مالک فرماتا ہے صرف میری بندگی کرو گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، یہ کام تم کرو، باقی سارا کام اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی راستے کے اوپر جما دے اور اسی بات کے لیے جیوں اور اسی بات کے لیے مروں۔ وقل قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔